السلام علیکم. دیار داستان میں خوش آمدید. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. دربدر کی ایپیسوڈ 4 لے کر حافی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو شروع کرتے ہیں دربدر ایپیسوڈ 4. پھر اپنے اوپر اوشن کا اوور کوٹ پھیلا لیا. اوشن کی ذات چونکہ اندھیرے میں تھی اس لیے کوئی رائے قائم کرنا حماقت ہی تھی. لہٰذا میں خود کو ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کرنے لگا. سب سے پہلے میں نے مخالف سمت کا دروازہ فوراً کھل جانے کے قابل بنایا اور پھر فاضل کلپ پتلون کی پچھلی جیبوں میں سے نکال کر بشرٹ کی جیبوں میں رکھ لیے. ہوشیار، اوشن نے کاشن دیا. گاڑی ترچھی کر دی گئی ہے. دائیں طرف جاڑیاں ہیں اور بائیں طرف کھائی ہے. میں نکل جانے کی کوشش کروں گا. سیٹ پر خود کو اچھی طرح چھپا لو. وہ تعداد میں شاید 2 ہیں. اوشن تبصرہ کرنے لگا. ایک سامنے آ گیا ہے اور دوسرا جاڑیوں کی اوٹ میں جا چھپا ہے. اب فرار ہونے میں خطرہ ہے. وہ برس مار کر گاڑی نکارا کر دیں گے. نکل چلو انکل اوشن، میں نے مدھم لہجے میں اسے حکم دیا. خاموش رہو، اس نے بھی سرد آواز میں مجھے حکم دیا. چند لمحوں بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی اور ساتھ ہی اوشن کی صفاق اور گونجتی ہوئی آواز ابھری. راستہ چھوڑ دو، میری بیوی کو فوراً طبی امداد درکار ہے، وہ مر رہی ہے. مجھے افسوس ہے جناب، کسی کی برائی ہوئی آواز سنائی دی. کیا میں ایک نظر خاتون کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں. اوشن داڑا. ہٹ جاؤ، احمقانہ باتیں نہ کرو. وہ زچگی کے مراحل سے گزر رہی ہے. تبھی میں نے آواز کو سمیٹ کر یکجا کیا اور پھر میرے حلق سے کسی دکھی عورت جیسی سسکاری نکل گئی. ہٹ جاؤ، انسانیت کے نام پر ہٹ جاؤ. اوشن پھٹ پڑا. بیرو، آواز قدرے دور ہو گئی. گاڑی ایک طرف کر دو. میں آپ کی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں جناب، خدا آپ کو چاند سا بچہ دے. میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی اوشن جیسے مہربان شخص کو دعائیں دینے لگا. اوشن نے گاڑی آگے بڑھائی تو 1 منٹ بعد میں نے کوٹ پرے پھینک دیا اور کوہنیوں کے بل اٹھ کر پچھلے شیشے سے دیکھنے لگا. وہ لوگ بھی چل پڑے تھے. گاڑی کی سرخ روشنیاں اچھلتی کودتی دور جا رہی تھیں. شکریہ انکل، میں نے ممنون لہجے میں کہا. سلامتی عجیب شے ہوتی ہے. سلامتی کی خاطر میں گستاخی کا مرتکب ہوا تھا. کیا معاف نہیں؟ فضول انداز گفتگو اختیار نہ کرو لڑکے، اوشن نے بالکل بدلے ہوئے لہجے میں کہا. اب میرے سامنے وہ ڈرا سہما اور چغد اوشن نہ تھا جو ایک آوارہ لڑکی کے سامنے بھیگے ہوئے کاغذ کی طرح چرمرا گیا تھا. بلا شبہ وہ قوی و حوصلہ اور ذہین شخص تھا. جس طرح اس نے راستہ روکنے والوں کو ہٹا کر مجھے بچایا تھا وہ اس کی ذہانت اور اعلیٰ ہمتی کا ثبوت تھا. کیا مسٹر بیکر کے گھر جاؤ گے؟ نہیں انکل، میں نے گہری سانس لے کر اسے متاثر کرنا چاہا. میرا اس سے اتنا ہی تعلق رہا ہے جس قدر تم سے ہے. اوشن نے موٹی گردن کے باوجود پھرتی سے گردن گھما کر پیچھے دیکھا. وضاحت کرو. اس کی آواز میں کرختگی آ گئی. وہ ہر لحظہ خود کو بے نقاب کرنے لگا تھا. اگر مجھے اس کار سے اترتے دیکھے گا تو میرا تعلق اوشن ہی سے جوڑے گا. حالانکہ ہمارے تعلق کی بنیاد خوشگوار نہیں ہے. بالکل اسی طرح میں ایک لڑکی کو اسٹین گن کی زور پر وہاں لے گیا تھا. وہاں جانے پھر وہاں سے ادھر لوٹ آنے کی وجہ بتاؤ گے؟ اپنے دشمن سے پیچھا چھڑانا تھا. اب کہاں جاؤ گے؟ شکاری کتوں کے منہ سے بچ نکلنے والے خرگوش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا انکل، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا. کوئی بھی گنی جاڑی اس کی جائے پناہ بن جاتی ہے. میری چھت اور دیواروں پر بھروسہ کرو گے؟ ذات کے لیے انکل، میں نے زور دے کر کہا. اصل پناہ تو ذات کا بھروسہ ہوتی ہے. تم اپنی عمر سے بڑی باتیں کر رہے ہو، اوشن نے نرم آواز میں کہا. آؤ ایک رات کسی نئے تجربے کے حوالے کرتے ہیں. جو کچھ تم بظاہر ہو اور جتنا کچھ میں تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہوں، اگر ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تو یہ ہم دونوں کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا. میں اپنے تجربات آزماؤں گا اور تمہارے لیے بھی اس رات کا تجربہ مستقبل کی روشنی کے لیے مترادف ہوگا. وہ فلسفے اور انسانی جبلتوں کی باتیں کرتا رہا اور میں چپ چاپ سنتا گیا. میں نے اندھیرے میں چھلانگ لگانے کا اندھا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ باہر میرا کوئی گھر، کوئی ہمدرد اور کوئی سہارا نہیں تھا. اس شہر کی سڑکیں اور گلیاں قاتل تھیں اور میں اپنے قاتلوں سے دور ہی رہنا چاہتا تھا. میرے لیے کسی پارک کا ٹھوس بینچ اور اوشن کی اجنبی ذات دونوں ہی برابر تھے. گویا ماضی کے تلخ تجربات نے ہر سہارے کو خود غرض اور ناپائیدار ثابت کر دیا تھا. پھر بھی زندگی کے لیے کسی نہ کسی کا سہارا ناگزیر تھا. شہر کی روشنیاں ابھی دور ہی تھیں کہ اوشن نے بڑی سڑک سے گاڑی دائیں ہاتھ ایک دم مڑنے والی تنگ سڑک پر اتار لی.
دونوں طرف درختوں کے جھنڈ تھے اور تنگ سڑک اس جھنڈ میں ایک نیم تاریک سرنگ دکھائی دے رہی تھی۔ اس سرنگ میں 3-4 کلومیٹر چلنے کے بعد کار ایک بار پھر چاندنی میں نکل آئی اور آگے بائیں جانب آبادی شروع ہو گئی تھی۔ قطار میں یکساں فاصلے پر فلیٹوں کا سلسلہ دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک فلیٹ کے سامنے کار روک دی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ لو کارڈ، اس نے کہا، لفٹ تمہیں تیسری منزل پر پہنچا دے گی۔ کال بیل کے جواب میں جو بھی آئے اسے یہ کارڈ دے دینا۔ میں نے بے چونچرا کارڈ لے لیا اور دروازہ کھولنے لگا۔ سنو، اسے مت بتانا کہ میں یہاں آ کر واپس گیا ہوں۔ اب صبح ملاقات ہوگی۔ جو ہی میں باہر نکلا، اوشن نے کار آگے بڑھا دی اور میں کندھے اچکا کر مین روڈ کی طرف چل پڑا۔ مطلوبہ بٹن دبا کر میں جلتی بجھتی روشنی دیکھنے لگا۔ جو ہی لفٹ کی آغوش واہ ہوئی، میں اندر چلا گیا اور اڑن کھٹولے کو انگلی کے اشارے سے منزل بتا دی۔ لفٹ سے نکل کر پہلی بار میں نے سفارشی کارڈ دیکھا اور میرے لبوں پر حیرت امیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ زنگ اوشن، مینیجنگ ڈائریکٹر یاماکوچی کارپوریشن۔ مجھے مطلوبہ دروازہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ برقی بٹن دباتے ہی اندر گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ آدھے منٹ بعد تالے میں چابی گھومنے اور پھر بری پیدا ہونے کی آواز آئی۔ اوشو جوری سے نقرئی گھنٹی کا سا ترنم سنائی دیا۔ میرے حلق سے خرخراہٹ چڑھائی ہی پر دم توڑ گئی۔ کون ہے؟ مٹھاس میں ترشی کا ذائقہ بھی نمایاں ہو گیا اور میں نے جوری سے کارڈ اندر کر دیا۔ جوری کا حلق کچھ فراخ ہو گیا اور دو روشن آنکھیں اور انگارہ سے ہونٹ نمودار ہوئے۔ مسٹر اوشن گھر تشریف نہیں رکھتے۔ آواز میں پھر وہی چہک اور شرینی گل گئی تھی۔ اوہ، میں نے مایوسانہ انداز میں کہا، میری ملاقات بے حد ضروری ہے۔ مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ ہر صورت انتظار کروں۔ دروازہ پورا کھول کر وہ سراپائے کمر پورے چاند کی طرح سامنے آ گئی۔ اس کے جسم پر سیاہ داڑیوں والا ریشمی گاؤن بے ترتیبی سے جھول رہا تھا۔ آپ کہاں مقیم ہیں؟ میں نے نگاہیں چرا کر پھر اٹھاتے ہوئے کہا، میں اس شہر میں اجنبی ہوں۔ اوہ، وہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گئی۔ پھر تو مجبوری ہوئی، اندر آ جاؤ۔ مختصر سی راہداری میں نے ادھر ادھر دیکھے بغیر طے کی اور بوجھل پردہ اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں ایک پلنگ، چند کرسیاں اور ایک سنگاردان قسم کی کوئی شے تھی۔ فرش پر پرانی میٹ تھی۔ مکین جس قدر حسین تھا، مقام اسی قدر افلاس اور بے توجہی کا مظہر تھا۔ میرا ذہن تضاد اور ناانصافی کے جواز میں الجھا گیا تھا۔ میں کسی روبوٹ کے انداز میں چلتا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ میں صرف اس کے سنگ مرمر کے پاؤں دیکھ رہا تھا۔ کس شہر سے آئے ہو؟ وہ میرے قریب سے گزرتی ہوئی پلنگ پر جا بیٹھی۔ مسٹر اوشن صبح آئیں گے نا؟ میں نے ایسے کہا جیسے اپنی کسی پریشانی میں اس کی آواز نہ سنی ہو۔ جواب گول کرنے کی مجبوری میرے ساتھ یہ تھی کہ میں کسی شہر کا نام نہیں جانتا تھا، لیکن یہ بھی یقین تھا کہ وہ اپنا سوال پھر دہرائے گی۔ ہاں، اسے آنا تو چاہیے، وہ بولی۔ یہ کارڈ تمہیں کب اور کہاں دیا گیا تھا؟ مسز، میں نے کہنا چاہا۔ صرف مونیکا، البتہ احتراماً مدام لگا سکتے ہو۔ مدام، کیا آپ اپنے سوالوں کو مسٹر اوشن کی آمد تک ملتوی نہ کر سکیں گی؟ اوہ، اس کے خوبصورت ہونٹ سکڑ گئے۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایسے ہی جیسے فرش پر سکے گر رہے ہوں۔ سوال تو روکے جا سکتے ہیں، مگر یہ شرط تکلیف دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تم ہر بات صبح تک ٹالتے رہو گے۔ دراصل مدام، میں نے خود پر ندامت طاری کرتے ہوئے کہا، انسان پر پریشانی، تھکاوٹ اور بھوک کی نقاہت طاری ہو تو اسے دنیا کی ہر شے بے کیف اور اجڑی اجڑی لگتی ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ تو دور ہو سکتی ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولی، البتہ تمہاری پریشانی اوشن ہی دور کر سکتا ہے۔ آؤ میرے ساتھ۔ کچن بھی بے سر و سامانی کا شکار تھا۔ مونیکا نے ایک دراز کھولی اور اندر سے جام کی آدھی بوتل اور بریڈ کے چند ٹکڑے نکالے۔ چلو شروع کرو، وہ پلیٹ میں رکھے ٹکڑوں پر جام انڈیلتے ہوئے بولی۔ میں کافی تیار کرتی ہوں۔ پانی کدھر ہے؟ میں نے خشک حلق کو تر کرنا ضروری سمجھا تھا، ورنہ سوکھے ہوئے ٹکڑے نیچے نہ اترتے۔ مونیکا نے پھر وہی دراز کھولی اور پلاسٹک کی ایک بوتل نکال کر اسے کھولنے لگی۔ میں حیران ہوں اس نے تمہیں یہاں کا ایڈریس کیسے دے دیا؟ یہاں صرف وہی آتا ہے۔ حالانکہ چند لمحے قبل آپ کو کسی خوشبو نامی شخص کا انتظار تھا، میں نے کہا۔ وہ بری طرح چونکی تھی اور اس کے ہاتھ سے بوتل گر پڑی۔ چند ثانیے وہ مجھے گھورتی رہی، پھر گہری سانس لے کر بولی، ہاں مجھے اس کا انتظار تھا۔ وہ فرش پر بکھری ہوئی شکر صاف کرنے لگی۔ اب بھی انتظار ہے، مگر یہ عجیب زندگی ہے۔ اجنبی مہمان جس کا انتظار ہوتا ہے وہ نہیں آتا، لیکن تم اوشن کے سامنے خوشبو کا نام نہیں لوگے۔
میں نہیں چاہتی کہ خوشبو کا حوالہ مجھ سے اوشن کی ہمدردیاں اور چھت بھی چھین لے۔ ہاں، کیا نام ہے تمہارا؟ کلینو، میں نے بے دڑک فرضی نام بتا دیا۔ میں بد نصیب خرم چودھری کو نئے نام کے خول میں چھپا دینا چاہتا تھا۔ مسٹر کلینو، کیا میں یقین کر لوں کہ تم میری پریشانیوں میں مزید اضافہ نہ کرو گے؟ آپ مجھ پر مکمل بھروسہ کر سکتی ہیں مدام۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، یہ کہہ کر وہ مسکرانے لگی۔ مجھے افسوس ہے کہ کافی اور پانی کے سوا میرے پاس پینے کی کوئی اور شے نہیں ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور گھونٹ گھونٹ کافی حلق میں انڈیلتا رہا۔ چند لمحے کمرے پر گہرا اور ہولناک سکوت طاری رہا۔ پھر اس سکوت میں کال بیل کا بزر بڑے زور سے چیخا اور مونیکا مجھے نظر انداز کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میرے لیے آنے والا لمحہ خطرناک بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر جیب میں رینگ گیا۔ قدموں کی چاپ اور تیز تیز پرجوش سرگوشیاں سن کر میں نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور اس کا رخ دروازے کی طرف کر دیا، لیکن مونیکا کے ساتھ ایک دبلی پتلی حسینہ کو دیکھ کر میرے جسم کا تناؤ ایک دم ختم ہو گیا۔ لڑکی کا چہرہ اور آنکھیں مسکرا رہی تھی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یقیناً مونیکا نے اسے میرے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہیلو مسٹر کلینو، اس نے خوش دلی سے میری طرف اپنا نرم و نازک ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اٹھ کر اس کے ہاتھ کو ایسے ہی تھام لیا جیسے کانچ کی کوئی نازک شے تھام رہا ہوں۔ اگر تم نہ آتی میں تو مایوس ہوتی ہی، لیکن یہ نوجوان بھی کچھ غلط فہمیاں لے کر جاتا۔ میں نے اس کی آمد پر تمہارا نام لیا تھا۔ میں نے چونک کر مونیکا کو دیکھا۔ ہاں کلینو، یہی خوشبو ہے جس کا مجھے انتظار تھا، مونیکا نے بتایا۔ اب برائے مہربانی تم یہاں پلنگ پر سو جاؤ، ہم کچن میں کچھ اہم مسائل پر باتیں کرنے جا رہے ہیں۔ اوشن کی آمد سے قبل جوشو کو ہر صورت یہاں سے نکل جانا ہوگا۔ آؤ جوشی، مونیکا نے لڑکی کو تقریباً گھسیٹ لیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کافی کا آخری گھونٹ لیا اور خالی مگ لے کر دبے پاؤں کچن کی طرف چل پڑا۔ اس کمرے اور کچن کے درمیان ایک اور چھوٹا سا مستطیل کمرہ تھا جس میں روشنی کچن اور خوابگاہ سے آ رہی تھی۔ اس کمرے میں جو بلب لٹک رہا تھا فیوز تھا، یہاں مونیکا نے جلایا ہی نہیں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازے کی ایک در سے آنکھ لگا دی۔ مونیکا چولہے کے قریب سیمنٹ کے تھڑے پر آلتی پالتی مارے دیوار سے پش لگائے بیٹھی تھی اور جوشو میری طرف پش کیے ایک چوکی پر براجمان تھی۔ گوچی، تمہیں دیکھ کر متعجب تو ہوا ہوگا، مونیکا نے پوچھا۔ شاید ہوا ہو، جوشو نے بتایا، لیکن تم جانتی ہو وہ ایک اچھا فنکار ہے۔ اس نے بالکل اجنبی انداز میں میری طرف دیکھا تھا۔ البتہ میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے تمہارا پیغام دے دیا تھا۔ اس بوڑھے کو شک تو نہیں گزرا۔ میں تمہارے لیے بے حد فکر مند تھی۔ اگر اسے ذرا سا شبہ ہو گیا تو وہ تمہیں بھی ایک اہم کارڈ کے طور پر استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ نہیں، ہاروے نے بھی بڑی جاندار اداکاری کی تھی، جوشو بتانے لگی۔ بوڑھے جو نے مجھے ایک شاہکار قرار دیا تو ہاروے نے جھک کر اس کی جوہر شناسی کی داد دی تھی۔ جوشو کی زبان سے جو نام سن کر میرے ذہن میں جکڑ سے چلنے لگے تھے، میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں مونی کہ میں تمہارے گوچی کو بہت جلد وہاں سے نکال لوں گی۔ تم اور ہاروے جو کچھ میری خاطر کر رہے ہو، مونیکا کی آواز شدت غم سے جرجرانے لگی۔ میں حیران ہوں کہ تم دونوں کس دنیا کے انسان ہو۔ کون اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں گوچی کی زندگی اور مونیکا کا سہاگ اس قدر قیمتی تو نہیں جس قدر اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے۔ نہیں مونی، جوشی بولی، تم ہماری محسنہ ہو، تمہارا سہاگ بچانا میرے فرائض میں شامل ہو چکا ہے۔ ہاں مونی، تم ایک عظیم عورت ہو۔ تم نے اپنی محبت اور نادار گوچی کے لیے میرے ڈیڈی کی دولت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا ہے۔ یہ تمہارا احسان ہے مونی، میرے خاندان اور میری ماں پر احسان عظیم۔ میں ایک طرح خود غرض ہوں۔ میں تمہاری محبت نہیں بلکہ اپنے سہاگ اور خاندان کا وقار بچا رہی ہوں۔ فرض پر تو جتنا کچھ بھی قربان کیا جائے کم ہی ہوتا ہے۔ یہی نقطہ میں نے ہاروے کو بھی سمجھایا تھا۔ شکر ہے ہاروے کی سوچوں کا بھی وہی رنگ ہے جو میرا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے جوشی، مونیکا نے پوچھا، تمہاری سفارش پر میجو میرے گوچی کو چھوڑ دے گا؟ مجھے جو شک تھا وہ شک مونیکا نے دور کر دیا تھا۔ میں وہ بدنصیب مسافر تھا جسے ہر سمت اور ہر سمت نما ستارہ دھوکہ دے کر ہر بار ایسے راستے پر ڈال دیتا تھا کہ جس کی منزل وہی ہوتی تھی۔ جس سے دور ہونے کے لیے میں سفر کا آغاز کرتا تھا، قسمت بار بار مجھ سے ایک جیسا ہی مذاق کرتی تھی۔ کوئی اندیکھی قوت مجھ سے بلی چوہے کا کھیل کھیل رہی تھی۔ میں نے دھواں ذہن کو پھر یکجا کیا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جوشو بول رہی تھی۔ عین اسی لمحے جب میجو اپنی تمام مصروفیات پسے پشت ڈال کر
اپنے محافظوں کو باہر نکالنے کا اشارہ کر رہا تھا، ہاروے بھی ہونٹ چباتا ہوا مجھے اس کی مکروح باہوں میں چھوڑ جانے لگا تو ایک شخص ہانپتا ہوا اندر آیا۔ چیف، والری اور ایگارڈو غائب ہیں۔ کیا بکتے ہو؟ میجو حلق پھاڑ کر داڑا۔ اور وہ سور؟ چیف، وہاں سے ہم ایک لڑکی ساتھ لائے ہیں، مسٹر اوشن کی محبوبہ ہے۔ میں لڑکی نہیں لڑکا چاہتا ہوں، میجو نے چیخ کر کہا۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کہاں ہے؟ چیف، لڑکی کا بیان ہے کہ ایک لڑکا ریوالور کے ساتھ مسٹر اوشن کے ساتھ وہاں سے نکل گیا تھا۔ میجو نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا ہی تھا کہ ایک شخص نے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ اس نے ایک لڑکی کو جکڑ رکھا تھا جو اسے کاٹ اور نوچ کھسوٹ رہی تھی۔ اسے اندر پھینک دو، میجو نے حکم دیا اور لڑکی اس کے قدموں میں آن گری۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ میجو نے پوچھا، اور لڑکی کسی زخمی ناگن کی طرح پھنکارتی ہوئی میجو پر جپٹ پڑی۔ نہیں چیف، محافظ کی ٹھوکر سے جب لڑکی کراہتی ہوئی دور جا گری تو اس نے بتایا یہ کوئی دوسری لڑکی ہے۔ یہ کون ہے فوچو؟ میجو نے پوچھا۔ یہ خرم چودھری کی محبوبہ ہے چیف، اسی نے آخری لمحے سارا کھیل بگاڑ دیا تھا۔ اسے حراست میں رکھا جائے۔ میجو اٹھ کھڑا ہوا۔ جوشی، کل آنا۔ وہ میری طرف گھوما اور دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ جوشو کی آواز میری سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہرے کنویں میں بیٹھی بول رہی ہو۔ آبدہ کے متعلق جو کچھ میں نے سنا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میرا ذہن نکارا انجن کی طرح سوں سوں کرتا بند ہو گیا۔ پھر نہ جانے کب اور کیسے میرا دایاں ہاتھ دروازے سے ٹکرا گیا۔ کھٹکا ہوتے ہی مونیکا نے چیخ کر پوچھا، کون ہے کلینو؟ اس سے قبل کہ مونیکا آتی اور مجھ سے سوال کرتی، میں دروازہ کھول کر کچن میں داخل ہو گیا۔ مونیکا پہلے تو حشمناک نگاہوں سے گھورتی رہی، پھر یکا اس کا چہرہ چاند رات کا صحن بن گیا۔ جوشو کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا بات ہے کلینو، تم سوئے نہیں؟ مونیکا نے نرم آواز میں پوچھا۔ دیکھو ہم ضروری باتیں کر رہی ہیں، تم آرام کرو۔ معزز خواتین، میں نے دروازہ بند کر کے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک حیران کن خبر سنانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے میرے چند سوالوں کے جواب دو۔ کیا کہنا چاہتے ہو مسٹر؟ مونیکا اچھل کر پہلے اکڑوں بیٹھ گئی، پھر کھڑی ہو کر میری آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ جاؤ پلٹ جاؤ، وہ ہاتھ اٹھا کر گرائی۔ گوچی کون ہے؟ میں نے سرد آواز میں سوال کیا۔ اوہ تو تم… ہاں میں سب کچھ سن چکا ہوں، میں نے ریوالور کو لہراتے ہوئے کہا۔ اور اسے میجو نے کیوں حراست میں لے رکھا ہے؟ لڑکے، غیر ضروری معاملات میں نہ الجھو، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ ٹھہرو مونی، جوشو میری طرف گھومتے ہوئے بولی۔ ہاں کلینو، تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ، مونیکا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شکریہ پیارے کلینو، بہت بہت شکریہ، لیکن تم ہماری مدد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ جوشو نے ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ مدام کی ہم شکل میری ایک بہن تھی، میں نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے بھی ایک شفاق قاتل نے پہلے بیوگی کا داغ دیا اور پھر قتل کر دیا۔ اوہ، جوشو ہون سکیڑ کر رہ گئی۔ پیارے بھائی، مونیکا نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو تھپ تھپایا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ میں تم جیسے بھائی کی کسی بہن کی ہم شکل ہوں، اور میں تمہارا دکھ بھی محسوس کر رہی ہوں۔ مان، میرے پیٹ پر دھماکہ خیز چوٹ لگی اور میں کراہتا ہوا جھک گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ مونیکا نے کراٹے کی ضرب لگا کر مجھے لحظہ بھر کے لیے نکارا بنا دیا تھا۔ اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی تھی کہ مونیکا میری کچی اداکاری کو بام گئی تھی۔ ہاں اب بولو۔ مونیکا میرا ریوالور اٹھا کر میری گردن سے لگا کر بولی۔ جوشی، دیکھو بچے کے دودھ کے دانت کتنے رہ گئے ہیں۔ مونی، جوشی میرے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ ریوالور ہٹاؤ، اسے کچھ بتانے دو، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہمارے لیے کوئی اچھی خبر ہو۔ میں نے گھٹنوں پر ہتھیلیاں ٹیک کر آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ مونیکا جوڈو کراٹے کی یقیناً ماہر رہی ہوگی، مگر عورت کی فطری کمزوری بھی اس کے ساتھ تھی۔ عورت اپنی جیت کی خوشی میں کچھ اس قدر پھول جاتی ہے کہ خود کو متوازن نہیں رکھ سکتی۔ یہی حماقت مونیکا سے بھی سرزد ہوئی تھی۔ اس نے مجھے گرا کر یہ سمجھ لیا تھا کہ جو گر جاتے ہیں وہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکتے، حالانکہ داناؤں کا قول ہے کہ جو جہاں گرتا ہے اسے وہیں سے اٹھنا ہوتا ہے۔ میں نے گھٹنوں پر زور ڈال کر مونیکا کو یہی تاثر دیا کہ اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، جبکہ میں آہستہ آہستہ جسم کو متوازن کر رہا تھا۔ مونی پلیز، جوشی بولی، ریوالور کو ادھر پھینکو اور اسے سنبھالنے کے لیے میری مدد کرو۔ دیکھو تمہاری وجہ سے ایک شریف آدمی تکلیف میں مبتلا ہے۔ جوشو نے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے تو میں نے برق رفتاری سے دونوں ہاتھ خوشبو کے جسم سے دائیں بائیں آگے بڑھا دیے۔ دوسرے ہی لمحے مونیکا چیختی ہوئی الٹ گئی اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جوشو بھی بوکھلاہٹ میں پیچھے جا پڑی تھی۔ میں اسے پھلانگتا ہوا اپنے ریوالور پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر دور نکل گیا۔ سنو مسٹر، مونیکا سپاٹ آواز میں بولی۔
سنو مسٹر، اگر تم نے بستر کے ساتھی کے لیے یہ سوانگ رچایا ہے تو تم ایک احمق اور تشدد پسند نوجوان ہو۔ جاؤ جوشو، اسے لے جاؤ۔ نہیں مدام، ایسی کوئی خواہش میرے ساتھ نہیں ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جب سے ماں کا دودھ چھوڑا ہے اپنے بستر پر تنہا سو رہا ہوں۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ جوشو نے حیرت سے پوچھا۔ صرف میجو کا ٹھکانہ، میں نے سرد آواز میں کہا۔ تم کون ہو لڑکے؟ مونیکا نے میرے سراپے کو گورتے ہوئے پوچھا۔ خرم چودھری۔ اوہ نہیں! جوشو نے اپنی بے ساختہ چیخ منہ پر ہاتھ رکھ کر روکی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی۔ ہاں تم وہی ہو سکتے ہو، مونیکا بڑبڑائی۔ میجو جیسے شیطان نے جس کا نام سن کر جوشو جیسی لڑکی کو نظر انداز کر دیا، اسے تم جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ مس جوشو، میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اپنے لہجے میں برف جیسی ٹھنڈک برقرار رکھی۔ اب تم یہ جان چکی ہو کہ وہ لڑکی کون ہے اور اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ تم اسے واپس لینا چاہتے ہو؟ مونیکا نے پوچھا۔ ہاں، اور میں اپنے گوچی کے لیے پریشان ہوں، اس لحاظ سے کیا ہم دونوں ایک ہی تیر کے گائل نہیں ہیں؟ ہم دونوں ایک ہی زخم کا درد محسوس کر رہے ہیں۔ ہم دونوں مظلوم ہیں اور ہمارا ظالم مشترک ہے۔ آؤ ہم دونوں مل کر کوئی لاہمہ عمل تیار کریں۔ گوچی مرد ہے مدام، میں چیخ اٹھا۔ وہ اگر وہاں ایک صدی بھی قید رہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ میجو اس کی کھال داغدار کر دے گا، اس کی ہڈیاں چٹکا دے گا، لیکن آبدہ ایک مشرقی لڑکی ہے۔ تم ادھر کی رہنے والی عورت کا اندازہ نہیں کر سکتی کہ مشرقی لڑکی اپنی ذات کی صدف میں کس قدر نایاب گوہر رکھتی ہے۔ وہ لڑکی بے حد حساس اور معصوم ہے، وہ تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں مدام، اور آپ لوگوں سے خدا اور انسانیت کے نام پر تعاون مانگتا ہوں۔ پاگل لڑکے، اس طرح تو وہی ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ اس نے تمہاری محبوبہ کو بطور چارہ استعمال کیا ہے۔ تم میرے ساتھ مل کر چلو، ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ نہیں، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں جاؤں گا۔ اگر کوئی راستہ نہ ملا تو قربانی کا راستہ تو مل ہی جائے گا۔ میں خود کو پیش کر دوں گا اور آبدہ کو اس جہنم سے نجات دلاؤں گا۔ سنو خرم چودھری، جوشو پہلی بار نقاہت امیز آواز میں بولی، میجو کسی اخلاق، قانون اور انسان کا نام نہیں ہے۔ میجو شیطانوں کا مجموعہ ہے۔ کیا تم توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ تمہیں پا کر تمہاری محبوبہ کو رہا کر دے گا؟ نہیں میرے دوست، وہ آبدہ کو تمہاری ناک کی نکیل بنا کر تمہیں اپنے اشاروں پر نچائے گا۔ کیا تم بالکل ہی احمق ہو؟ میں سوچنے لگا، جوشو نے سچ ہی تو کہا تھا کہ میجو کسی اخلاق، قانون اور انسانیت کے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا تھا۔ وہ ایک خود غرض اسمگلر اور بلیک میلر تھا، اور کوئی بلیک میلر اپنی پہلی شرط اور تقاضے کے بعد اپنے شکار کو معاف نہیں کر دیا کرتا۔ مونی، جوشو نے میری خاموشی کو نیم رضامندی سمجھتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تمہاری اجازت سے میں خرم کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ کیوں خرم؟ مونیکا بولی۔ کیا واقعی اوشن نے تمہیں یہاں بھیجا تھا؟ سوری مدام، میں نے کہا، میں اب کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اگر اس نے آ کر پوچھا تو کہہ دینا کہ یہاں کوئی سرے سے آیا ہی نہیں تھا۔ جوشو نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، مونیکا بولی۔ اسے کسی نے آتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ بوڑھا جراج اب بھی باہر کسی کونے میں دبکا پڑا ہوگا۔ پھر کہہ دینا کہ یہ آیا تھا اور تھوڑی دیر بعد اپنی مرضی سے کہیں چلا گیا، جوشو بولی۔ لیکن تم اسے کہاں لے جاؤ گی؟ اپنے گھر۔ کل میں کوئی دوسری محفوظ جگہ تلاش کروں گی۔ مونیکا اسے گورنے لگی۔ ہاروے کو کس خانے میں فٹ کرو گی؟ ہاروے، خوشبو نے کہا لگایا، وہ احمق نوجوان مجھے چاہتا ہے، میں تو اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ تمہاری اور ماما کی مجبوری کی پیداوار ہے، تو اسے چھوڑ دو گی؟ مونیکا نے جرجراتے لہجے میں پوچھا۔ کیسی احمقانہ باتیں کرتی ہو مونی؟ جوشو ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ وہ میرا کون ہے؟ صرف ایک ضرورت، ایک مہرہ۔ اس کی جگہ سونے کی ڈلی مل گئی ہے تو کیا یہ سراسر حماقت نہ ہوگی کہ پتھر کے لیے سونے کو چھوڑ دیا جائے؟ اور ہاروے کو صرف میرے جسم سے پیار ہے۔ اگر اس کے دل میں محبت کی شمع روشن ہوتی تو وہ اپنی محبوبہ کو میجو کی بین چڑھانے پر ہرگز تیار نہ ہوتا۔ وہ تو صرف میجو کا ایک کتا ہے مونی، اور ایسے کتوں سے خرم جیسا بانکا اور دلیر نوجوان بہر صورت ایک قابل قبول دوست ہے۔ مونیکا کے تیور خطرناک حد تک بگڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے ہونٹوں پر کفل لگا لیا تھا۔ جوشو میرا ہاتھ تھامے مجھے گھسیٹ رہی تھی۔ مونیکا باہر لفٹ تک ہمارے ساتھ آئی۔ جب جوشو نے مجھے لفٹ کی کھلی آغوش میں دھکیلا تو میں نے ناگن کی سی پھنکار سنی۔ مونیکا نے کسی اجنبی زبان میں جوشو سے کچھ کہا تھا، اور پھر اس کے جواب میں جوشو بھی چیخی تھی۔ لفٹ کے پٹ مل گئے اور میں نے جوری میں سے جھانک کر دیکھا۔ مونیکا دوڑتی ہوئی دائیں سمت والی راہداری میں جا رہی تھی۔ جوشو کی 2 سیٹر کار بھی اس کی طرح نازک تھی، لیکن مزاج میں دیسی نہ تھی، کیونکہ اسٹارٹ ہونے تک کوئی 50 قدم دھکیلنی پڑی تھی۔ چلنے میں بھی بہت سست رفتار تھی۔
کیا تم یہ نہ بتاؤ گی؟ طویل خاموشی سے گھبرا کر میں نے پوچھا۔ یہ گوچی، مونیکا، اوشن اور میجو کا کیا چکر ہے؟ وہی مرد عورت کا چکر ہے، جوشو نے کہا لگایا۔ گوچی میرے ڈیڈی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے اور مونیکا اس کی بیوی۔ کسی تقریب میں مونیکا نے مروتاً اپنے شوہر کے باز کو مسکراہٹ کا تحفہ دے دیا اور اس کے ساتھ ہی گوچی کی قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ مجھے گوچی اور مونیکا سے کوئی ہمدردی نہیں، جہنم میں جائیں، مجھے تو اپنی ماں کو بچانا ہے۔ اگر گوچی نے میجو کے تشدد کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو ڈیڈی مونیکا سے شادی کر لیں گے۔ مسٹر اوشن اور میجو میں کیا تعلق ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ ہوگا کوئی، ویسے ماما سے سنا ہے کہ میجو کبھی ڈیڈی کا باس رہا ہے، جوشو نے بتایا۔ اب دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہاروے کون ہے؟ میرا شدائی اور میجو کا ایک کتا۔ میں نے گوچی کی خاطر اسے لفٹ دی تھی۔ اگر میری وجہ سے وہ بدک گیا تو کیا نقصان دہ ثابت نہ ہوگا؟ میں پہلے اس کے نکیلے دانت توڑوں گی، جوشو ہنستے ہوئے بولی۔ کل کسی وقت میں اسے گھیر لوں گی اور وہ میرے پیچھے پالتو کتے کی طرح دم ہلاتا چلائے گا۔ پھر تم اسے سنبھال لو گے نا؟ ہاں، اگر تم آبدہ کو آزاد کروا لو تو میں ہاروے سے کہیں زیادہ وفادار ثابت ہو سکتا ہوں۔ ایک شرط پر۔ بولو۔ میں میجو سے آبدہ کو چھڑا لاؤں گی اور تم 1 ماہ کے لیے اپنا آپ میرے حوالے کر دو گے، لیکن ایک شرط میری بھی ہوگی۔ میں وہ شرط سنے بغیر قبول کرتی ہوں۔ تکمیل معاہدہ تک ہم صرف دوست رہیں گے۔ جوشو نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر بولی، ٹھیک ہے، میں محنت پر یقین رکھتی ہوں۔ محنت سے حاصل کیا ہوا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ میں نے اطمینان کی سانس لی۔ شہرک پر رکھی ہوئی چھری کچھ دیر کے لیے ہٹ گئی تھی اور جو وقت مجھے ملا تھا اس میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ جو معلومات میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ ایک 7 منزلہ طویل عمارت کے سامنے کار رک گئی اور اس کا انجن آخری ہچکی لے کر خاموش ہو گیا۔ جوشو نے مجھے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے اگنیشن سے چابی نکال لی۔ سرخ روشنی کے جماکے کار کی ونڈ سکرین پر روشنی پھینک رہے تھے۔ میں نے سامنے دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک بلند و بالا عمارت کی پیشانی پر کلودو ہوٹل کا نیو سائن تواتر کے ساتھ پلکے جھپکا رہا تھا۔ کار کے دروازے مقفل کرنے کے بعد وہ مجھے نظر انداز کرتی ہوئی چل پڑی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیچاری کا خمار ٹوٹ گیا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ اب اسے میری ضرورت تو نہ تھی، مگر میں تو ضرورت مند تھا۔ اس کے گھر کی چھت اور اس کی ذات کی آڑ میرے لیے ناگزیر ہو گئی تھی۔ لفٹ میں داخل ہوتے وقت بھی اس کی سرد مہری برقرار رہی تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی تاخیر کرتا تو لفٹ کا دروازہ بند ہو جاتا۔ ہلتے کواڑوں سے رگڑ کھاتا میں لفٹ میں داخل ہو گیا۔ لفٹ دوسری منزل پر رکی جس میں تیسرا فلیٹ اس کا تھا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے پرس ایک صوفے پر اچھال دیا اور خود باتھ روم میں چلی گئی۔ میں گداز قالین پر کھڑا جدید فرنیچر سے آراستہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ جب وہ باہر آئی تو اس کے جسم پر باریک سیاہ گاؤن تھا اور یہ گاؤن یقیناً اس نے خود کو چھپانے کے لیے نہیں بلکہ عیاں کرنے کے لیے پہنا تھا۔ تمہارے لیے ڈیڈی کی خوابگاہ مناسب رہے گی، اس نے میرے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا حادثہ پیش آیا کہ تم کسی خوشی کے انتظار میں زندگی کی فٹ پاتھ پر کھڑے ہو اور وہی خوشی کسی دوسرے کے پہلو میں دبائے تمہارے قریب سے گزر گئی ہو؟ وہ کسی ماہر شکاری کی طرح مجھے باتوں اور دلائل میں الجھا کر اپنے جال میں پھانس رہی تھی، لیکن میں ایسا تجربہ کار اور بدکا ہوا شکار تھا جو کئی شکاریوں کو جلد دے کر یہاں تک پہنچا تھا۔ میری نگاہیں جال پر تھی اور میں جانتا تھا کہ اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس جال کے تانے بانے میری روح میں پیوست ہو جائیں گے۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جوشو پھاڑ کھانے والے انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ ہلو ہلو، کون ہے؟ بولو، جوشو نے چیخ کر پوچھا، پھر ریسیور کیریڈول پر پٹخ دیا۔ کم بخت سلگ رہی ہے، اس نے دانت کچکچائے۔ کون؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی تھی مونیکا، جوشو بولی۔ اس نے سوچا ہوگا جوشو کے خوبصورت لمحوں کو غارت کر دوں۔ ہاں۔ اچانک میری چھٹی حس بیدار ہو گئی اور میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مونیکا کی باتیں، اس کا رویہ اور آخری وقت اس کا کسی طرف دوڑتے ہوئے جانا، یہ سب باتیں چیخ چیخ کر مجھے کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ مونیکا بہرحال اپنے شوہر کو وہاں سے آزاد کرانا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے جو طریقہ کار جوشو نے میری وجہ سے اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ مونیکا کے نزدیک خطرناک تھا۔ جوشو واشگاف طور پر گوچی کی آزادی کو پس پشت ڈال چکی تھی اور اب اس کی تمام تر توجہ مجھے حاصل کرنے اور آبدہ کی رہائی پر مرکوز دیکھ کر مونیکا کوئی بھی قدم اٹھا سکتی تھی۔
میجو نے اپنی پوری افرادی قوت میری تلاش پر لگا رکھی تھی۔ اسے جوشو اور عابدہ جیسی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر مونیکا گوچی کی رہائی کے عوض مجھے پیش کرتی تو میجو میری ذات پر ہزاروں گوچیوں کو قربان کر سکتا تھا۔ کیا مونیکا براہ راست میجو سے رابطہ قائم کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، جوشو اچھل پڑی۔ کیا تم اس لائن پر سوچ رہے ہو؟ میری بات کا جواب دو جوشو، میں نے تیزی سے پوچھا۔ جلدی؟ ہاں، وہ سہم گئی، لیکن میجو یہاں آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ اوشن کا گھر ہے، میں جا رہا ہوں اور تم کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے میری نشاندہی کی تو میں کسی بھی جگہ تم سے دوبارہ ملاقات کر سکتا ہوں، اور اس لمحے مجھے تمہارے جسم میں بارود داخل کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تم یہی بتاؤ گی کہ خرم چودھری راستے ہی میں کہیں اتر گیا تھا۔ لیکن یہ ایک وہم بھی تو ہو سکتا ہے، جوشو نے کہا۔ یہاں بھی تم روپوش رہ سکتے ہو۔ نہیں، میں چوہے دان میں بند ہونا پسند نہیں کروں گا، میں نے پلٹ کر کہا اور تیزی کے ساتھ لفٹ سے نکل گیا۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد میں نے احتیاطاً گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ مجھے یقین تھا کہ مونیکا نے میری اور جوشو کی فلیٹ میں موجودگی کی تصدیق کے بعد ادھر بتا دیا ہوگا کہ خرم چودھری وہاں پہنچ چکا ہے۔ اب وہ لوگ کچی آنکھوں کے ساتھ دوہری بار مار کھانے نہیں آ سکتے تھے۔ اس بار وہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے۔ اب تک میجو کے 5 آدمی میرے ہاتھوں ہلاک ہو چکے تھے، 2 ایڈنا کی گلی میں اور 2 اس کے ہٹ میں۔ یوں تو اس کے گروہ کی موجودہ پسپائی اور بربادی میری ہی ذات سے وابستہ تھی۔ میں نے چنگ چی پر اپنی جیداری اور وفاداری ثابت کرنے کے لیے اس کے سامنے میجو کے نمائندہ جاسوس کو قتل کر کے دونوں گروہوں کے ٹکرانے کا ایک جواز پیدا کر دیا تھا۔ اگر میجو نے میرے لیے خصوصی وارنٹ جاری کر دیے تھے تو وہ حق بجانب تھا۔ اس سلسلے میں مجھے نہ تو کوئی حیرت تھی اور نہ افسوس۔ میرے ہاتھوں جو کچھ بویا جا چکا تھا وہی مجھ سے کٹوایا جا رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی پارکنگ پلاٹ تک آ رہی تھی۔ وہاں کل 5 کاریں پارک تھیں، ان میں جوشو کی کار بھی شامل تھی۔ یہ سابقہ تعداد تھی۔ اگر تعداد میں اضافہ ہو گیا ہوتا تو میں دن دناتا ہوا باہر ہرگز نہ نکلتا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تک میرا کوئی شکاری نہیں پہنچا تھا۔ جوشو کی کار کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس کی کار لے کر نکل جاؤں، مگر میرے پاس چابی تھی نہ کوئی تار۔ وقت طبع آزمائی کی عیاشی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی میں محرابی گیٹ سے چند قدم اندر ہی تھا کہ سامنے سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنیاں پڑیں۔ میں ٹھٹک گیا اور دوسرے لمحے لاشعوری طور پر میرے قدموں کا رخ پارکنگ ایریا پر کھڑی کاروں کی طرف ہو گیا۔ جب وہ کار چرچراتی ہوئی رکی تو میں ایک کار چھوڑ کر دوسری کار کی اوٹ میں دبکا ہوا تھا۔ چانگ ین، ایک آواز سنائی دی اور دروازہ بند ہو گیا۔ شاید وہ لوگ کار سے اترے تھے۔ میری سماعت سے باتوں کی آواز ٹکرا رہی تھی، مگر میرے پلے سوائے چانگ ین کے اور کوئی بات نہ پڑی تھی۔ وہ 3 تھے اور تینوں ہی چینی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ باتوں میں جب اوشن اور جوشو کے نام آئے تو میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ میری ہی جان کے دشمن تھے۔ دور ہوتے قدموں کی چاپ سن کر میں نے کار کی اوٹ سے جھانکا اور تینوں لفٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مجھے اگر اپنا نامہ مال میں خون کے دبوں کا اضافہ ہی درکار ہوتا تو ان تینوں کی پشتیں میرے لیے بہترین ہدف تھی، لیکن میں انسان ہوتے ہوئے بھی بچھو کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ قتل کرنا میرا مقصد حیات نہیں تھا، نہ ہی قتل کر کے مجھے لذت اور فرحت حاصل ہوتی تھی۔ قتل تو میں اس وقت کرتا تھا جب ہر راستہ مجھ پر بند کر دیا جاتا تھا، پھر ان کی ہلاکت میرے مقصد کے لیے مضر بھی تھی۔ میری عزیز از جان عابدہ میجو کے قبضے میں تھی۔ میں اس کے لیے مزید مشکلات نہیں خریدنا چاہتا تھا۔ میجو جیسا شیطان میری اشتعال انگیزیوں کی سزا اس معصوم کو بھی دے سکتا تھا۔ ان تینوں کے لفٹ میں داخل ہونے کے بعد میں کاروں کی آڑ لیتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ چند منٹوں میں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا تھا۔ جب میں نے لفٹ سے نکل کر پہلا قدم اٹھایا تھا تو واٹرلو روڈ کے گرجے کے گڑیال نے صبح کے 4 بجائے تھے۔ صبح کاظم کے آثار میں نے بھی محسوس کیے تھے اور دودھ لانے والی وین بھی باہر کھڑی تھی۔ ناکامی اور کامیابی کے لیے میرے پاس بہت قلیل وقت رہ گیا تھا۔ دن کی روشنی میں میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ جب روشنی پھیل جائے گی تو میری پوزیشن اس گیدڑ سے مختلف نہ ہوگی جو شہر کی گلیوں میں آ کر جنگل کا راستہ بھول گیا ہو۔ کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ کر میں نے ناک چٹکی سے دبا لی۔ مونیکا جس محاذ پر برسر پیکار تھی اس کا تقاضا تھا کہ وہ پلنگ پر نہ جائے۔ وہ جاگ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں بعد اس کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ دروازے کے قریب آ کر رک گئی تھی اور شاید کی ہول سے جھانک رہی تھی۔
میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہے؟ مدام، ماسٹر میجو کا تحریری پیغام لایا ہوں، میں نے ناک دبا کر بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا وہ گرفتار ہو گیا ہے؟ مونیکا کے لہجے سے بے کلی مترشق تھی۔ ہاں شاید، کیا لفافہ باہر ہی رکھ جاؤں؟ ہاں رکھ دو، مونیکا نے جواب دیا۔ ماسٹر کو فون پر جواب دے دوں گی۔ میں نے جیب سے پرس نکال کر فرش پر گرا دیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ قدموں کی چاپ پیدا کرتا چلا اور پھر پنجوں کے بل واپس آ کر دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا دل دک دک کر رہا تھا اور وقت بے آواز بیت رہا تھا۔ وہ 3-4 منٹ صدیوں پر باری تھے۔ دروازے کے بند کواڑ چرچرائے اور میری سانسیں حلق میں اٹکنے لگیں۔ پھر وہی روشن اور گداز پاؤں سامنے آیا اور دوسرے ہی لمحے میں اٹھتا ہوا مونیکا پر جا پڑا اور اسے ساتھ لیتا ہوا کمرے میں اوندا گرا۔ مونیکا میرے نیچے دبی ہوئی تھی۔ میں نے لات مار کر کواڑوں کو بند کیا اور مونیکا کے کھلے بالوں کو مٹھی میں جکڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مونیکا بھی سسکیاں لیتی ہوئی میرے ساتھ اٹھی تھی۔ اس نے کسی حیرت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ تجربہ کار عورت کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی ہوگی کہ بازی الٹ چکی ہے۔ خرم چودھری، اس نے نہایت پرسکون لہجے میں کہا، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو کیا اطمینان سے بیٹھ کر حاصل نہیں کر سکتے؟ میں نے اس کے بالوں کو جھٹکا دیا اور اس کا چہرہ درد سے بگڑ گیا۔ یہ چہرہ گوچی اور اوشن کے نزدیک لائق تحسین ہوگا۔ میں نے بیک پاکٹ سے چاقو نکال کر اس کا بٹن دبا دیا اور ایک جھٹکے سے اس کا پھل نکل آیا۔ نہیں، مونیکا کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا مدام مونیکا؟ میں نے اس کے اوپر اٹھے ہوئے چہرے پر چاقو کی نوک رکھ دی۔ مجھے کون روکے گا؟ رحم کرو خرم، اس کے آنسو بہنے لگے۔ ناگن پر رحم؟ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ہی میجو کو تمہارے بارے میں بتایا ہے، وہ گڑ گڑانے لگی، لیکن میں مجبور تھی۔ جس طرح تمہیں اس لڑکی سے پیار ہے اسی طرح میں گوچی کی پجارن ہوں۔ میں پیار کے نام پر تم سے رحم مانگتی ہوں۔ میں بھی پیار ہی کے نام پر تم سے وہ راستہ پوچھتا ہوں جس پر چل کر میں اپنے پیار تک پہنچ سکوں۔ میں نے بال چھوڑ کر اس کو دھکا دے دیا۔ وہ کرسی سے ٹکراتی ہوئی صوفے پر جا پڑی۔ بتاؤ اس وقت میجو کہاں ہے؟ ٹیلی فون نمبر، وہ بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولی۔ اوشن نے میجو کا پرائیویٹ ٹیلی فون نمبر بتایا تھا۔ تم اگر چاہو تو اس ٹیلی فون سیٹ کا مقام بھی پوچھ سکتی ہو۔ وہ نہیں بتائے گا، یقین کرو خرم، وہ اتنا احمق نہیں ہے۔ وہ گاؤن کی ڈوری کستی ہوئی بولی۔ ہاں میں یہ بتا سکتی ہوں کہ وہ اکثر راتیں اپنی ایک فرینچ محبوبہ کے ہاں بسر کرتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ ٹیلی فون نمبر بھی اسی کا ہو۔ وہ کہاں رہتی ہے؟ میں نے چاقو کی دار پر انگلی پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ملٹری ایریا کے کسی بنگلے میں۔ اوشن نے ذکر کیا تھا کہ مدام زیتا کسی برطانوی کرنل کے ساتھ فرانس سے آئی تھی اور اسے کرنل سے میجو نے مانگ لیا تھا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ مونیکا مبالغہ آمیزی سے کام لے رہی ہے تو تفتیش کا انداز شریفانہ اختیار نہ کرتا۔ مونیکا کا شمار ان عورتوں میں کیا جا سکتا تھا جو مال و جان سے زیادہ اپنے حسن کو عزیز رکھتی تھی۔ مونیکا بھی اپنے حسین چہرے کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ اس نے میری آنکھوں میں اترا ہوا خون اور درندگی دیکھ لی تھی۔ کیا میجو خود بولا تھا؟ ہاں، مونیکا نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نہیں پوچھوں گا کہ تم بچ کر کیسے نکل آئے ہو۔ اگر تم خود بتا دو تو یہ ضروری جاننا چاہوں گی کہ میجو کے گرگوں کا کیا حشر ہوا۔ اگر تم سب کو ادھیڑ آئے ہو تو باخدا مجھے ناکامی کے باوجود روحانی خوشی ہو گئی۔ ٹیلی فون نمبر بتاؤ، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک ہنسا بتایا اور میں نے ذہن میں نقش کر لیا۔ ٹیلی فون کہاں ہے؟ میں نے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ باہر مشترکہ ٹیلی فون بوتھ ہے، مونیکا نے بتایا۔ شاید تم ڈائریکٹری میں نمبر۔ یہ میرا کام ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ جب میں اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا تو وہ صوفے کی پشت سے کوہنیاں ٹیک کر خوف زدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے کپ کپاتے لبوں پر کوئی سوال مچلنے سے قبل کھڑی ہتھیلی کی ضرب لگا دی اور وہ بے آواز صوفے پر ڈیر ہو گئی۔ اس کی خاموشی ہی میرے لیے سودمند تھی۔ اگر میں اسے یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ موقع پاتے ہی میجو کو نئی صورتحال سے آگاہ کر دیتی اور میجو پیش بندی میں مصروف ہو جاتا۔ اوشن کی آمد کا بھی خطرہ تھا، وہ کسی بھی لمحے آ کر 2+2 کا جواب نکال سکتا تھا۔ مونیکا کی بے ہوشی کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا سکتی تھی کیونکہ اوشن خود مجھے وہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا رخ موڑنا ضروری تھا۔ مونیکا کے منہ پر پٹی باندھنے اور مشقیں کسنے میں 2 منٹ صرف ہوئے ہوں گے۔ اسے پلنگ کے نیچے ٹھونس کر میں نے دونوں کرسیوں کو الٹ دیا، پلنگ کی چادر اور تکیوں کو بے ترتیب کیا، اس کے علاوہ کئی چیزوں کو ادھر ادھر پھینک دیا تاکہ اوشن کمرے کی ابتر حالت دیکھتے ہی خواص باختہ ہو جائے۔
اگر سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک رہتا تو وہ پورے فلیٹ میں مونیکا کی تلاش شروع کر دیتا۔ ادھر سے فارغ ہو کر میں چلنے لگا تو سائڈ ٹیبل پر مونیکا کا پھولا ہوا پرس دکھائی دیا۔ میں نے پرس کو خالی کرنے میں ذرا بھی تامل نہ کیا۔ پرس میں جاپانی، چینی اور برطانوی کرنسی کے نئے اور پرانے نوٹ تھے، جنہیں میں جیبوں میں ٹھونستا ہوا باہر نکل گیا۔ ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو کر میں نے سکہ ڈالا اور مونیکا کا بتلایا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے دانتوں پر دانت جمائے اور آواز کا منتظر رہا۔ صبح کا سلام، کسی عورت نے فرینچ لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے، مدام زیتا، میں نے بیٹھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بولو کون ہے؟ اس کی شیریں آواز ایک دم ناگن کی پھنکار میں بدل گئی۔ چیف کا ادنا غلام، میں نے فدیانہ لہجے میں جواب دیا۔ کون چیف؟ مدام مجھ پر بھروسہ کیجیے، میں چیف کا خصوصی غلام ہوں۔ مجھے یہی ہدایت دی گئی تھی کہ پارٹی سے رقم وصول کر کے مدام زیتا کو آگاہ کر دوں۔ شاید آپ کو بھی بتایا گیا ہوگا۔ ان دنوں چیف بہت مشکلات سے دوچار ہیں۔ گراں قدم رقم کا بیگ ہم اپنے کسی اڈے پر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کتنی رقم ہے؟ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا۔ $1,00,000 مدام، میں نے سرگوشی میں بتایا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ رقم کی حفاظت مدام، میں نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ براہ کرم مجھے اس ذمہ داری سے سبق دوش کیجیے۔ کیا میں وہاں آ جاؤں؟ اوہ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ کوئی خطرہ لگا ہوا ہو۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ ہوٹل فارچونا کے پارکنگ شیڈ کے قریب ٹیلی فون بوتھ میں نے اپنی معلومات کے مطابق جواب دیا۔ میرا انتظار کرو۔ $1,00,000 نے مدام کی سانسیں اتھل پتھل کر دی تھی۔ میں کار سے نہیں نکلوں گی۔ تم بیگ کار میں رکھ کر فوراً مجھ سے دور ہو جاؤ گے۔ کار کا نمبر مدام؟ مجھے نہیں معلوم کون سی گاڑی قابل استعمال ہوگی۔ میں سرخ اسکارف سے پہچانی جاؤں گی۔ میں منتظر ہوں مدام۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور میں ریسیور ہک میں لٹکا کر باہر نکل آیا۔ عمارت کے احاطے میں بے شمار گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک نوعمر لڑکا میرے آگے چل رہا تھا۔ وہ گاڑیوں کی جانب مڑ گیا اور میں گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سڑک دور دور تک ویران تھی اور مجھے بلا تاخیر ہوٹل فارچونا پہنچنا تھا۔ بصورت دیگر میری ساری تگ و دو اکارت ہو جانے کا خدشہ تھا اور بچھایا ہوا جال بچھا ہی رہ جاتا۔ ہارن کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی لڑکا فوکسی میں گیٹ سے نکل رہا تھا۔ میں نے فوراً انگوٹھا اٹھایا۔ اس نے قریب آ کر کار روک دی اور مسکراتے ہوئے پوچھا، کہاں جانا ہے دوست؟ سیاح ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کار کا دروازہ کھولا اور سیٹ پر گرتے ہوئے جواب دیا، ہوٹل فارچونا پیارے بھائی، میں پورٹ کی طرف جا رہا ہوں۔ خیر اب تم بیٹھ ہی چکے ہو تو شکریہ، میں نے کہا۔ ہوٹل پہنچنے تک ہمارے درمیان خاموشی ہی رہی۔ گیٹ کے قریب اس نے کار روک لی اور میں نے لڑکے کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے ایک نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ ہونک سا رہ گیا، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا میں دروازہ کھول کر باہر کود چکا تھا۔ چند ملازمت پیشہ لڑکیاں ٹولی کی شکل میں چہلے کرتی ہوٹل کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، البتہ پارکنگ شیڈ میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ میں نے پلٹ کر گیٹ کی طرف دیکھا اور سیدھا ٹیلی فون بوتھ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ کیبن محفوظ مقام تھا۔ لکڑی کے چکول ڈبے کے اوپر میلی اور پھٹی ہوئی ڈائریکٹری کھلی پڑی تھی۔ میں نے جلدی سے او کی پٹی نکالی اور اوشن کا نام تلاش کرنے لگا۔ تیسرے صفحے کے آخر میں اوشن کا نام، اس کے ادارے کا پتہ درج تھا، رہائشی خانے میں ٹیلی فون نمبر درج تھا۔ میں نے جیب سے ایک سکہ نکال کر مشین میں لڑکا دیا۔ جوشو نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ ہیلو جوشی، میرا خیال ہے کہ تعارف کی ضرورت نہ ہوگی، میں نے اپنی اصلی آواز میں کہا۔ اوہ خرم چودھری کہاں ہو؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ واپس چلے آؤ پیارے، شکاری کتے بونک بونک کر واپس چلے گئے ہیں۔ ان کو میجو نے رپورٹ ایریا میں واپس بلایا ہے۔ کوئی بدتمیزی تو نہیں ہوئی؟ اوہ نہیں خرم، جوشو نے پرجوش آواز میں جواب دیا، بس تمہاری شان میں زوردار گستاخیاں کرتے رہے۔ میں گستاخی پروف ہو چکا ہوں مس جوشی، میں نے کہا، مجھے صرف تمہاری فکر تھی۔ شکریہ خرم، پھر آ رہے ہو نا؟ اگر کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہو تو مجھے بلا لو، ہم ڈیڈی کے ہٹ کی طرف نکل چلیں گے، وہ محفوظ جگہ ہے۔ سوری جوشی، میں بہت دور اور مصروف ہوں، ویسے میں تمہارے خلوص کا شکریہ ادا کرنے ضرور آؤں گا۔ میری نگاہیں باہر لگی ہوئی تھیں۔ جوں ہی ایک سیاہ بیوک گیٹ سے داخل ہوئی، میری دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں، مگر پیو کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی عورت کے سر پر سرخ اسکارف تھا اور پچھلی سیٹ پر ایک سیاہ فام شخص مستعد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور ہک میں لٹکایا اور بوتھ کی دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سمیٹنے لگا۔ مدام زیتا پورے انتظام کے ساتھ آئی تھی۔ پیچھے بیٹھا ہوا شخص یقیناً اس کا محافظ ہی تھا۔
لیکن میرے مقاصد کی راہ میں اگر آگ کے ساتھ سمندر بھی حائل ہو جاتے تو مجھے بہر صورت اپنے لیے راستہ بنانا تھا۔ یہ احساس مجھے ناک کی طرح ڈسنے لگا تھا کہ ایک شریف خاندان کی معصوم لڑکی مجھ جیسے نصیب جلے شخص کی خاطر بیڑیوں کے بٹ میں جا پڑی تھی۔ مدام زیتا نے کار موڑ کر گیٹ کی طرف رخ کر کے روک دی اور کھڑکی سے سر نکال کر متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل لا تعلق انداز میں گاڑیوں کے جسم تھپ تھپاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے آواز سن کر میری طرف دیکھا اور مجھے خالی ہاتھ پا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اس کے مطلوبہ آدمی کے ہاتھ میں وہ بیگ ہونا چاہیے تھا جس کی چاہت اسے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ پورٹر میں نے جھک کر حبشی سے پوچھا، گائیڈ؟ نہیں شکریہ، حبشی نے سپاٹ آواز میں کہا۔ کوئی اور خدمت؟ میں نے کوہنیاں دروازے پر ٹکا دی اور سر اندر کر لیا۔ پھر جب مدام نے کھٹ کی آواز سن کر پلٹ کر دیکھا تو میرے ریوالور کا دستہ اپنا کام کر چکا تھا۔ یہ بے حد ضروری تھا۔ مدام، میں نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بے ہوش محافظ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چیف کسی تیسرے وجود کو اس راز میں شامل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ تم مدام ہانپنے لگی، تم گلاشا کو نہیں جانتے؟ میں صرف چیف کا آدم ہوں۔ میں نے گلاشا کی لاش سیٹ سے نیچے دھکیل دی۔ براہ کرم یہاں سے نکل چلیے۔ رقم؟ مدام کی آواز تھر تھرانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شک کے ناگ لہرا رہے تھے۔ گاڑی بڑھاؤ مدام زیتا، میں نے ریوالور کی نال اس کی گردن سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس میں 12 گولیاں ہیں مدام، اور سیسے کی ان بے حس گولیوں کا دل کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر میجو کے دل کی طرح نہیں دھڑکتا۔ تو تم وہ نہیں ہو؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ کون؟ رقم والا؟ یہ وضاحت گھر چل کر ہوگی۔ میں نے اس کی گردن پر ریوالور کا دباؤ بڑھایا۔ مدام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ چونکہ ابھی دفاتر کا وقت نہیں ہوا تھا اس لیے سڑکوں پر ٹریفک کا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ہم جلد ہی پہنچ گئے۔ اس کا بنگلہ مضافاتی علاقے میں ایک باغ کے کونے پر واقع تھا۔ کار کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وسیع لان میں 2 کرسیاں آمنے سامنے پڑی ہوئی تھیں اور نیچے خالی لفافے اور شراب کی 2 بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ سنو مدام زیتا، میں نے سرد آواز میں کہا، میں ساری کشتیاں جلا کر آیا ہوں۔ اگر تم نے کوئی بھی حماقت کی تو میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ زندگی باہر کیف تمام جذبوں سے اتم ہوتی ہے۔ میجو تمہاری زندگی کا ہی پجاری ہے۔ جب تم خون میں ڈوبی ہوئی لاش میں بدل جاؤ گی تو وہ ادھر آ کر تمہاری لاش پر چادر ڈالنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے گا۔ جس طرح بازار سے مہرے غائب ہوتے رہتے ہیں اور کھیل جاری رہتا ہے، اسی طرح گروہ کے کرندے بھی غائب ہوتے رہتے ہیں۔ ماسٹر لوگ نہ تو اس کا سوگ مناتے ہیں نہ جنازے کا اہتمام کرتے ہیں، بس خالی جگہ کو پر کر دیا جاتا ہے۔ انہیں صرف اپنی ذات اور مفادات سے پیار ہوتا ہے۔ تم خرم چودھری ہو نا؟ زیتا نے ذرا سا چہرہ گھمایا اور سرگوشی میں بولی، انکار نہ کرنا، مجھے اپنی شکست کا دکھ ہوگا۔ ماسٹر اس وقت کہاں ہے؟ میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے سرد لہجے کو برقرار رکھا۔ جھوٹ تم بھی نہ بولنا مدام، اور تم جیسی نایاب شے کو ضائع کرنے کا مجھے بھی دکھ ہوگا۔ اپنے کسی اڈے پر ہوگا، مدام نے جواب دیا۔ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ شیطان ہے، یہاں وہاں ہر جگہ موجود رہتا ہے، اور جب تلاش کرو تو دکھائی بھی نہیں دیتا، شراب کی طرح طالب کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ اترو، میں نے ریوالور کی نال اس کے پہلو سے لگا دی۔ کیا میری بات تم نے ذہن نشین کر لی ہے؟ پرسکون رہنا خرم چودھری، وہ سیٹ سے کھسکتے ہوئے بولی۔ میرا گروہ سے کوئی تعلق نہیں، نہ میجو اس قدر پرکشش آدمی ہے کہ کوئی عورت اس کی خاطر جان پر کھیل جائے۔ میں اپنی سلامتی کے لیے میجو جیسے سینکڑوں بوڑھے قربان کر سکتی ہوں۔ آؤ دیکھتے ہیں وہ کہاں مل سکتا ہے۔ اس کے باوجود مدام زیتا کا رویہ عدم تعاون کی نفی کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں سچائی کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ احمق نہ تھی کہ ایک بوڑھے چوہے کی خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دیتی۔ پھر بھی میجو کی دنیا نے ہی مجھے محتاط رہنے کا جو درس دیا تھا اسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ زیتا میرے دائیں ہاتھ بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور میرے ریوالور کا رخ بالکل درست تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اس نے بائیں گھومنے سے قبل اجازت چاہی اور فوجی انداز میں میرے قدم سے قدم ملاتی وہ ایک دروازے کے سامنے رکی۔ میری خوابگاہ ہے، اس نے لٹو پر ہاتھ رکھ کر میری جانب دیکھا۔ اگر چاہو تو ڈرائنگ روم میں چلیں، ویسے میں ایک پیگ لینا چاہتی ہوں۔ میں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے خوابگاہ میں ہی چلنے کی اجازت دے دی۔ لٹو گھما کر اس نے دونوں کواڑ کھولے اور خوشبو کی خوشگوار لپٹیں جیسے استقبال کے لیے تیار تھیں۔ کمرہ جدید فرنیچر سے آراستہ تھا۔ چھت سے ایک بڑا فانوس 7 روشنیاں بکھیر رہا تھا۔
یوں لگتا تھا جیسے مادام نہایت ہی بدخاسی میں میری طرف چلی گئی تھی۔ آؤ خرم، اس نے میرا ہاتھ لگاوٹ سے تھام لیا۔ بوتل ڈرائنگ روم میں ہے، پھر مجھے بوڑھے کے لیے ٹیلی فون بھی کرنا ہوگا۔ اندر کھسکنے والے دروازے کے کواڑ نیم وہاں تھے اور ریشمی پردہ جوری کے سامنے جھول رہا تھا۔ زیتا نے دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر ماری اور اس سے قبل کہ وہ چھلانگ لگانے میں کامیاب ہو جاتی، میں نے جپٹ کر اسے بالوں سے جکڑ لیا۔ نہیں مادام، جھٹکا دے کر اسے روکتے ہوئے میں نے کہا۔ بال چھوڑ دو وحشی، وہ سسک کر بولی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے بال تو چھوڑ دیے مگر ہاتھ اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ پردہ ہٹا کر وہ پہلے داخل ہوئی اور اس کے پیچھے جوں ہی میں نے قدم اندر رکھا، خوف و دہشت کا اتنا زوردار جھٹکا لگا کہ میری انگلیاں زیتا کے گوشت میں پیوست ہو گئیں۔ لیکن وہ جھٹکا بس ثانیہ بھر کا ہی تھا۔ اگر میں ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کر دیتا، بازی الٹ جاتی۔ میں نے زیتا کو پھرتی کے ساتھ پیچھے کیا اور بائیں کلائی اس کے گرد کس کر کمرے کے وسط میں سینے پر ہاتھ باندھے میجو جو کھڑا تھا، میں نے زیتا کو پھرتی کے ساتھ پیچھے کیا اور بائیں کلائی اس کی گردن میں کس دی۔ کمرے کے وسط میں سینے پر ہاتھ باندھے میجو کھڑا اپنی سرخ بٹن جیسی آنکھوں سے مجھے گور رہا تھا۔ میں اپنی ذہانت اور طاقت کے نشے میں سرشار ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے کمال ہوشیاری اور چابک دستی کے ساتھ ہانگ کانگ کے خطرناک اور طاقتور گنڈے کی محبوبہ زیتا کو دھوکے کی زنجیر میں جکڑ کر بے بس کر دیا تھا۔ میجو کے حوالے سے زیتا زہریلی ناگن سے کم نہ ہو سکتی تھی۔ میجو جیسے خونی اور درندے کی محبوبہ کو عصمت مآب اور سایوں سے بدکنے والی عورت ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے ایسی ہی درندہ صرف عورت کے سارے دانت توڑ کر فہر سے گردن کو تان لیا تھا، لیکن میں خود کو اور اپنے کردار کو فراموش کر بیٹھا تھا۔ مجھے اپنا ناقابل معافی جرم یاد رکھنا چاہیے تھا۔ میں کسی ملک کے قانون کا مجرم نہ تھا۔ کسی عام سے انسان کو ستانے کا جرم مجھ سے سرزد نہ ہوا تھا۔ میں تو وہ بد نصیب ہوں جو اپنی ماں کا مجرم ہوں، جس نے ماں جیسی مقدس ہستی کو ستانے کا گناہ کیا تھا۔ مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ماں کی دعائیں اور جنت کی ہوائیں ایک جیسی روح پرور اور فرحت انگیز ہوتی ہیں۔ مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا کہ ماں کے مجرم کو جس منصف نے سزا دی ہے وہ عادل اور حاضر و ناظر ہے۔ وہ سزا دے کر کسی مجرم کو اذیت اور قہر کی جیل سے فرار ہونے کا موقع نہیں دیا کرتا تھا۔ ابھی میری سزا کی میعاد باقی تھی۔ اذیت کا قہر میرے پاؤں کے تلووں سے گرم لوہے کی طرح چمٹا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہ سوچا تھا کہ میجو بھی وہاں موجود ہوگا۔ ٹیلی فون کال محض اتفاقاً یا مصلحتاً زیتا سن سکتی ہے اور قریب بیٹھا ہوا میجو آنکھوں کے اشاروں سے اسے جال بچھانے کا حکم دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوا۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب زیتا بے حس و حرکت میری گرفت میں تھی اور میجو پاگل اونٹ کی طرح قہقہوں کی جاگ اڑاتا ہوا قدم اٹھاتا میری جانب بڑھتا آ رہا تھا، اچانک اور غیر متوقع صورتحال پر اس بوڑھے کا دماغ الٹ گیا تھا، جو اٹھے ہوئے خطرناک ریوالور کی سیدھ میں قہقہے لگاتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ یہ بات بھی میں نے اس وقت سوچی تھی جب میری انگلی کا دباؤ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ مد مقابل کو وارننگ دینے کا وقت گزر چکا تھا، کیونکہ میجو کا احمقانہ انداز اور خطرناک فاصلہ اب وارننگ کا حقدار نہ رہا تھا۔ دھماکہ ہوا اور میرے ہاتھ کو جھٹکا لگا، ایسے ہی جیسے گرم پانی کی دار میرے ہاتھ پر لگی ہو۔ دھماکے کی وجہ سے قدرتی طور پر آنکھیں ثانیہ بھر کے لیے بند ہو کر جب دوبارہ کھلی تو میرا ہاتھ خالی ہو چکا تھا اور زیتا کی کوہنی کی ضرب نے مجھے کراہنے اور جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مزاج کے حوالے سے اس ہفت رنگ جزیرے پر اترنے سے قبل بے شک جرم اور اصلاح کے بارے میں میری معلومات اخباری اور کتابی ہی تھیں، مگر فادر گابے کی آگ کی تپش نے مجھے جرم کی دنیا کا مکمل آدمی بنا دیا تھا، اس لیے نشانہ خطا ہونے سے متعلق میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ مجھے یقین اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے کہ میں نے میجو کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا تھا۔ جب ایک لمحے بعد مجھے دیکھنے کی مہلت ملی تو میں میجو کو زندہ سلامت مسکراتا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ گولی اس قدر قلیل فاصلے کے ہدف کا کیسے راستہ بھول گئی تھی؟ پھر مجھے یاد آیا کہ جب گولی سفر پرواز ہوئی تھی، میجو یکدم میری بند ہوتی آنکھوں سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ بلا شبہ مارشل آرٹ کا ماسٹر تھا۔ اس نے میری انگلی کا اشارہ ملتے ہی شاندار سلپ لیا تھا اور گرتے گرتے میرے ہاتھ کو بھی جوتے کی نوک سے سہلاتا گرا تھا، اور زیتا نے بھی حاضر دماغی سے کام لے کر عین اسی وقت کوہنی میرے پیٹ میں مار دی تھی۔
جب دھماکے اور ضرب سے میری توجہ کا توازن بگڑ گیا تھا، درد کی چمک سے گزر کر جب میں نے چہرہ اٹھا کر اوپر دیکھا، زیتا دور کھڑی گہری گہری سانسیں لیتی اپنی نازک گردن کو سہلا رہی تھی اور میجو میرے ریوالور کو پکڑے مسکرا رہا تھا۔ گو میری جیب میں چاقو بھی موجود تھا، لیکن جیب اور ہاتھ کا فاصلہ اتنا تھا کہ میں چاقو تک سفر کرنے کی حماقت نہ کر سکتا تھا، کیونکہ بے وفا ہتھیار جو پل بھر پہلے میرا وفادار تھا، اب کسی پیشہ ور طوائف کی طرح میجو کی وفاداری کا دم بھر رہا تھا۔ اس سے قبل بھی موت و شکست کی گرفت سے میں نے خود کو کسی نہ کسی طور بچا لیا تھا۔ اس لمحے بھی قدرت کے ہاتھوں نے مجھے قاتل ہاتھوں سے محفوظ کر لیا تھا، جب موت اور زندگی کا فاصلہ بالش سے بھی کم رہ گیا تھا، لیکن وہ قاتل میجو اور چنگ چی کے پروردہ گنڈے تھے۔ ناپ تول میں 19-20 کا فرق تھا، مگر میجو ہر حوالے سے مجھ جیسے نو آموز سے برتر تھا۔ لہٰذا جنگ کے سنہری اصولوں کا تقاضا یہی تھا کہ مستقبل کی بڑی فتح کے لیے حال کی چھوٹی سی شکست قبول کر لینی چاہیے۔ اس سے قبل کہ میجو مجھے ہاتھ اٹھانے کا حکم دیتا، میں نے خود ہی دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ زندگی کی بقا اور وقت سے کچھ مہلت حاصل کرنے کا یہی آسان طریقہ تھا۔ نہیں پیارے لڑکے، میجو نے نرم اور مہربان لہجے میں کہا، ہم کسی جنگ کی حالت میں نہیں ہیں۔ ہاتھوں کو اپنی اصل حالت میں رہنے دو اور اپنا کھلونا سنبھال لو۔ اس نے میرا ریوالور بڑی بے نیازی سے میری جانب اچھال دیا۔ میں نے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ریوالور اچک کر فوراً جیب میں رکھ لیا، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ میجو نے چیمبر حالی نہیں کیا تھا، مگر میجو کی اس بے نیازی کے پیچھے کوئی ایسی بات ضرور رہی ہوگی، ورنہ مجھ جیسے حد چھوڑ لڑکے پر وہ بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے وہ اچھی طرح جانتا تھا، میری اس غیر متوقع حرکت نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ مجھ سے اس فرما برداری کی اسے توقع نہ رہی ہوگی۔ اس نے اپنی فیاضی پر مجھے حیرت زدہ کرنا چاہا تھا، مگر میں نے خود کو پتھر کی مانند بے حس رکھ کر اسے حیرتوں کا بھرپور جھٹکا دے ڈالا تھا۔ پیاری زی، میجو نے پرستائش آواز میں کہا، دیکھ رہی ہو لڑکے کا انداز، میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ خرم چودھری اپنی عمر سے بہت بڑا لڑکا ہے، بہادر لوگوں کے سارے وصف رکھتا ہے۔ آؤ پیارے، ہم بالکل ایک خاندان کے افراد کی طرح بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ شکریہ ماسٹر، میں نے مضبوط آواز میں کہا، پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے، یہاں میری حیثیت کیا ہے اور کیا ہوگی؟ اگر میں زیر حراست ہوں تو براہ کرم پہلے مجھے بے دست و پا کیا جائے۔ کھلے پنجرے کا احساس کسی بھی لمحے مجھے اپنا حق استعمال کرنے پر اکسا سکتا ہے۔ تمہاری حیثیت زیت آنکھ معزز مہمان کی سی ہے پیارے لڑکے، میجو نے جواب دیا۔ میں ماضی کے تلخ تجربات کے باوجود تلخی بھول چکا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے یا کوئی کام ہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ کیوں زی؟ ہاں، میں خرم چودھری کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا پسند کروں گی۔ زیتا میری طرف پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ کر مسکرائی۔ صرف ایک ٹائم میرے ساتھ۔ وہ لہراتی، بل کھاتی، قدم قدم پر حشر جگاتی الماری کی طرف بڑھ گئی اور میجو ہزار زدہ داڑھی کے بال سلجھاتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا۔ اگر میں میجو کے مہربان رویے اور لاپرواہی پر الجھ نہ گیا ہوتا، مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ اس لاپرواہی کے پس منظر میں میجو نے کوئی شیطانی جال نہیں بچھا رکھا، تو وہ مہلت میرے لیے بہترین تھی۔ زیتا میری جانب پشت کیے الماری سے بوتلیں نکال رہی تھی اور میجو منہ پھیر کر چند قدم چل کر صوفے تک گیا تھا۔ میں بڑی آسانی سے دونوں کو جہنم میں دھکیل کر خود کو کامرانی سے ہمکنار کر سکتا تھا، لیکن کوئی شے ایسی تھی جو میرے ارادوں پر حاوی ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے خرم چودھری؟ میجو نے بیٹھ کر پوچھا۔ تم ابھی کھڑے ہو؟ بات تم جانتے ہو ماسٹر، میں نے کہا۔ میں کون ہوں اور کیوں تمہارے بچھائے ہوئے جال میں پھنسا ہوں تم سب کچھ جانتے ہو ماسٹر۔ میں تو صرف تمہیں جانتا ہوں لڑکے، میجو مسکرانے لگا۔ ہماری شناسائی بہت پرانی ہے، وہ تو کچھ تمہاری نا تجربہ کار جوانی اور کچھ اس میرے دوست چینگ کی مہربانی نے ہمارے درمیان چند ناخوشگوار ہاتھ سے ڈال دیے ہیں، جن کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں اپنی بساط پر مہرے اسی طرح رکھتا ہوں کہ ان کو بڑھایا جائے۔ ہر بار کی چال جیت کی خوشخبری تو نہیں سنایا کرتی، کبھی کوئی مہرہ مد مخالف کے مہرے کو نگل جاتا ہے اور کبھی خود خوراک بن جاتا ہے۔ اگر تم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہو تو میرا کوئی مہرہ تمہیں نگل گیا ہوتا۔ تم نے کھیل میں اپنا حق استعمال کیا ہے اور مجھے تمہارا یہ انداز بے حد اچھا لگا ہے۔ اس کے علاوہ بھی تمہاری مٹھی میں ایک لمحہ ہے ماسٹر، میں نے اس کی کرنجی اور چندیائی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ میں یہاں زیتا کی شہ رگ پر چاقو کی نوک رکھ کر اپنے چیف چینگ کے دشمن سے ملاقات کرنے نہیں آیا تھا ماسٹر۔ میں نے جان جوکھوں میں اس لیے بھی نہیں ڈالی تھی
کہ اپنی رسوائیوں کا تم سے انتقام لینا تھا۔ نہیں ماسٹر، میں اس لڑکی کے لیے آیا ہوں جو میری ذات کے حوالے سے تم نے پہچانی تھی۔ اوہ، میجو نے پہلو بدلا۔ بہادر لڑکے، تمہارا ہر نیا قدم نئے انداز کو جنم دیتا ہے۔ میں تمہارے اس جذبے سے بھی متاثر ہوا ہوں۔ سنو خرم چودھری، میجو نے 3 برس ماں کا دودھ پیا تھا۔ میجو کا ایک مہربان باپ ہی تھا جس کی آرزو تھی کہ اس کا بیٹا پڑھ کر کسی اسکول کا ٹیچر بنے۔ میجو کا دوسرا رخ بھی ہے اور اس کا نام ہے ذاتی زندگی، جسے بہت کم لوگ دیکھ سکے ہیں، کیونکہ لوگوں کے لیے ہمیشہ میں طریق رخ ہی سامنے رکھتا ہوں۔ زیتا کے لیے بھی یقیناً یہ انکشاف حیرت ناک ہی ہوگا کہ میجو کا کاکون لون کے ایک دیہات میں گھر ہے اور گھر میں وفادار بیوی اور 3 پیارے پیارے بچے بھی ہیں جو صرف یہ جانتے ہیں کہ ان کا بوڑھا باپ ماہی گیر ہے۔ میں جانتی ہوں جو، زیتا نے پیک تیار کرتے ہوئے کہا۔ زیتا کے اپنے بھی کچھ ذرائع ہیں۔ میں بیک وقت وفادار شوہر، مہربان باپ، لیکن معاشرے کا بدترین شخص بھی ہوں۔ میجو نے چھوٹی سی ڈبیا سے نسوار قسم کا پاؤڈر چٹکی میں بھر کر ناک میں سونگھ لیا۔ شراب، عورت اور دولت، یہی میرے طریق رخ کی شدید طلب ہے، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو پہلی نظر دیکھا تو اس کے چہرے پر ایسی ہی سوگوار معصومیت تھی جیسی میری بیٹی کے چہرے پر ہوتی ہے۔ میں نے یکدم اپنا رخ اور وہ بری ذات ایسے چھپا لی جیسے میں گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی کرتا ہوں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ بھیڑیا اپنی کھو میں گری ہوئی نوجوان بھیڑ کو کھو سے نکل جانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن میں اپنی بیٹی تانیہ کو اس وقت چنگ کے کتوں کے خطرے سے لاپرواہ ہو کر عبدالحکیم کے گھر پر چھوڑ آیا تھا۔ میں میجو کی ذاتی زندگی کے روشن رخ کو دیکھ کر چونکا تھا نہ متاثر ہوا تھا، لیکن اس کے تیسرے رخ اور انکشاف نے مجھے گنگ سا کر دیا تھا۔ شیطان سے نیکی کی توقع، بچھو سے مہربانی اور بیڑی سے رحم کی توقع کوئی احمق ہی رکھ سکتا ہے۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ میجو نے جو کچھ بتایا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا؟ مجھے تذبذب میں غوطہ زن دیکھ کر میجو اچھل کر اٹھا اور میرے سامنے آ کر رک گیا۔ ہر شخص ہر وقت نہ برا ہوتا ہے، نہ ہر اچھا آدمی ہر لمحے اچھا ہی ہوتا ہے۔ میں دونوں طاقتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس نے چہرہ گما کر زیتا کو دیکھا جو ٹرالی پر جام رکھ رہی تھی۔ زی، یہ لڑکا شراب نہیں پیتا، اسے کوئی دوسرا مشروب لاؤ، اور تم اسے امر سنگھ تک ابھی چھوڑنے جاؤ گی، میں اسے فون پر ہدایت دے دوں گا۔ سوری جو، زیتا ہونگ سی ہو کر بولی، میرے پاس پینے کی اور کوئی شے نہیں ہے، لیکن یہ شراب کیوں نہیں پیتا؟ تم مسجد کیوں نہیں جاتی؟ میجو نے مسکرا کر پوچھا۔ اوہ مسلم، وہ ہونٹس کوڑ کر بولی، لیکن میں نے ادھر بس یہ نہیں پیتا۔ میجو نے جھک کر گلاس اٹھایا اور دوبارہ بیٹھتا ہوا بولا، امر سنگھ کا نمبر ملاؤ۔ زیتا نے سرخ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر میجو کی گود میں رکھ دیا اور میجو نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کون؟ سنی، امر سنگھ کو لائن پر بلاؤ، میجو نے سرد آواز میں کہا۔ تو پھر تم غور سے سن لو، ایک لڑکا آ رہا ہے، اسے تم امر سنگھ کے گھر لے جاؤ گی۔ زیتا نے جلدی جلدی اپنا گلاس خالی کیا اور ٹرالی دھکیلتی ہوئی الماری تک چلی گئی۔ تمہارا ریوالور خالی ہے خرم، میجو نے واسکٹ کی جیب سے 12 گولیاں نکال کر بتایا، اور میں نے گہری سانس لے کر ہاتھ آگے بڑھا دیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا جس نے میرا برم رکھ لیا تھا۔ میجو نے واقعی استادی فن دکھایا تھا اور اس کا پرسکون رویہ بھی میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ اگر میں مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فائر کرنے کی حماقت کر بیٹھتا تو ندامت کے سوا کچھ نہ ملتا۔ جو، زیتا بولی، میری کار کی ڈگی میں لاشا کی زندہ لاش ہے، کیا میں تمہاری جیپ لے جاؤں؟ نہیں، میجو نے نفی میں سر ہلایا، میری جیپ ان دنوں خرگوش ہے، جو ہی سڑک پر چڑھے گی بے شمار شکاری کتے طاقوں میں دوڑنے لگیں گے، اسے گیراج میں ڈال دو۔ زیتا نے کندھے اچکائے اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ چلیں۔ خرم چودھری، میجو نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، تمہاری رہائی بالکل غیر مشروط ہے، لیکن میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ اگر اس لڑکی کو واپس کرنے کا کوئی انعام تم دے سکو تو میں اس انعام کو تمہاری شکل میں پسند کروں گا۔ کیا تم مجھے یہ انعام کا مستحق سمجھو گے؟ ابھی میں کوئی وعدہ نہیں کروں گا ماسٹر، میں نے آہستگی سے دونوں ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اگر یہ سچ ہوا تو میں فیصلہ کرتے وقت تمہاری اس نیکی اور احسان کو مد نظر رکھوں گا۔ ایک وعدہ کرو خرم۔ کیا تمہارے ہاں وعدے کی پاسداری کو اہمیت دی جاتی ہے ماسٹر؟ ہاں، بلکہ شدید۔ کہو۔ میرے پاس واپسی کوئی شرط نہیں، میجو اپنے محسوس لہجے میں بولنے لگا تھا، لیکن چنگ کی طرف نہ جانا ایک لازمی شرط ہوگی۔ تم اگر انعام کا مستحق مجھے نہ سمجھو تو میں چاہوں گا یہ انعام چنگ کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ تمہیں میں حوصلوں اور جوان مردی کے حوالوں سے پسند کرتا ہوں، جبکہ چنگ تمہیں اپنے عروج کا ستارہ خیال کرتا ہے۔
وہ ایک توہم پرست چینی ہے، اس کی حالیہ کامیابیاں اور حوصلے اسی نفسیاتی بیماری کے مرہون منت ہیں۔ اگر تم نے خود کو اس کی ذات سے الگ کر لیا تو اس کے حوصلوں کے گھٹنے مڑ جائیں گے اور میں اپنے کھوئے ہوئے اڈے حاصل کر لوں گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے تائید میں گردن ہلائی۔ اگر عابدہ نے تمہاری سفارش کر دی تو میں اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ ادھر پلٹ کر نہ آیا تو چنگچی کے پاس بھی نہ جاؤں گا۔ شکریہ بہادر لڑکے، میجو بولا، اور یاد رکھنا، وعدہ توڑنے والے کو میں قبر کی چھت کے نیچے بھی سکون کی نیند نہیں سونے دیتا۔ زیتا مجھ سے پہلے باہر نکلی تھی۔ برآمدے کی سیڑھیوں تک میجو میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے آیا تھا، اور جب زیتا نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا تو اس نے میرے گال پر ہلکی سی چپت ماری اور پھر ہاتھ پر تھپکی دے کر کسی چاہنے والے بزرگ کی سی مشفقانہ آواز میں کہنے لگا، میرے بیٹے، یہ یاد رکھنا، اس شہر کی ہر گلی میں میجو اور چنگچی رہتے ہیں۔ اگر تمہیں یہاں گیدڑ کی زندگی بسر نہیں کرنی تو واپس آ جانا۔ میجو تمہیں گھر کا سکون اور باپ کی محبت دے گا۔ میں نے سچ مچ کسی اندرونی جذبے کے فوری اثر سے متاثر ہو کر میجو کے سوکھے ہاتھ کو چوم لیا۔ زیتا عجیب مٹی کی عورت تھی۔ گھر کی چار دیواری میں اسے میں نے ایک گھریلو عورت کے نرم و ملائم روپ میں دیکھا تھا، لیکن چار دیواری سے نکلتے ہی اس کا چہرہ مجھے کسی ایسی شیرنی کا چہرہ لگا تھا جو شکار کی تلاش میں نکلی ہو۔ اس کی بے قرار آنکھوں کی پتیاں رقص کے انداز میں آگے پیچھے دائیں بائیں تھرکنے لگی تھی۔ اس کا چوکس انداز یقیناً میجو کے موجودہ حالات کی غمازی کر رہا تھا۔ اسے چنگچی کے بکھرے ہوئے گنڈوں کی نگاہوں سے بچ کر رہنے کی ہدایت کی گئی ہوگی۔ 15-20 منٹ کی مسافت کے بعد کار پورٹ ایریا میں داخل ہو گئی تھی۔ فٹ پاتھوں پر نیوی کے نوجوان اور نجی جہازراں اداروں کے ملاح ٹولیوں کی شکل میں آتے جاتے دکھائی دینے لگے تھے۔ ایک رکاوٹ پر زیتا سے جاپانی زبان میں کوئی سوال پوچھا گیا۔ زیتا نے ڈیش بورڈ سے چرمی لفافہ نکال کر ان کے حوالے کر دیا تھا، جس میں کاغذات اور شناختی کارڈ وغیرہ تھے۔ لفافہ واپس کرتے وقت گیٹ کیپر نے مؤدب اور معذرتی آواز میں اسے کچھ بتایا، اور اس کی زبان سے مسٹر بیکر اوشن کا نام سن کر خوف کی سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراتی نکل گئی اور میری ہتھیلیوں میں پسینے کی نمی ابھر آئی۔ پھر گیٹ کیپر نے قدرے جھک کر اچٹتی سی نگاہ مجھ پر ڈالی۔ جواباً میں کسی گونگے شخص کی طرح مسکرا دیا۔ آج صبح جب کسی عورت نے تمہارے بارے میں جو کو فون پر اطلاع دی، گیٹ سے آگے نکل کر زیتا ایسے ہی بولنے لگی جیسے ٹیپ سے آواز نکل رہی ہو۔ تو جو نے بتایا کہ خرم چودھری اپنے ساتھ ہنگامے لیے چلتا ہے۔ اس کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ جانتے ہو مجھے کیوں روکا گیا تھا؟ اس نے عقم نما آئینے میں شرارتی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور میں نے اس کی آنکھوں کو نفی میں جواب دیا۔ اوشن اور بیکر نے مشترکہ طور پر پولیس میں رپورٹ درج کرا دی ہے۔ کیا ادھر بھی اچھل کود کر آئے ہو؟ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی۔ کوئی مزید تفصیل؟ نہیں، زیتا نے بہت سی کاروں کے درمیان کار روکتے ہوئے بتایا۔ یہاں سے ہم بذریعہ فیری پار جائیں گے۔ تم میرا کوٹ اٹھا کر ایک قدم پیچھے چلو گے۔ دیکھنے والے تمہیں میرا محافظ سمجھیں گے۔ ادھر رئیس عورتیں غلام پالنے کی شوقین ہیں۔ باہر نکل کر اس نے اپنا کوٹ میری جانب اچھال دیا تھا۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ ایک فیری بالکل تیار تھی۔ جو ہی میں زیتا کے پیچھے پیچھے فیری میں داخل ہوا، انجن اسٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ اس تیز رفتار کشتی میں میرا پہلا سفر تھا، جو خوشگوار اس لیے تھا کہ میں عابدہ کے لیے سفر کر رہا تھا، اور ناخوشگوار اس لحاظ سے تھا کہ لوگ مجھے ایک عورت کا غلام سمجھ رہے تھے۔ دوسرے کنارے پر ایک کمسن جاپانی لڑکی نے زیتا کا پرجوش استقبال کیا۔ چونکہ دونوں جاپانی زبان میں گفتگو کر رہی تھی، اس لیے میرے پلے صرف لڑکی کی بار بار اٹھتی نگاہوں کا مفہوم ہی پڑ رہا تھا۔ خرم، زیتا نے کوٹ لیتے ہوئے بتایا، اب تمہاری گائیڈ یہ لڑکی ہوگی۔ امر سنگھ کچھ انتظامی امور میں مصروف ہے۔ کیا میری مہربان گائیڈ امر سنگھ کا گھر جانتی ہے؟ میں نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فکر نہ کرو مسٹر خرم، انکل جو مجھے ہانگ کانگ کی ڈکشنری کہا کرتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے انکل امر سنگھ نے مجھے راستہ بتا دیا ہے۔ آؤ میں تم دونوں کو کچھ کھلاؤں، زیتا نے ایک ٹی بار کی طرف دیکھ کر کہا۔ شکریہ مدام، لڑکی نے مؤدب آواز میں بتایا۔ انکل جو کا حکم ہے کہ خرم کو بلا تاخیر ادھر پہنچایا جائے، پھر مجھے کچھ دوسرے فرائض بھی سر انجام دینے ہیں۔ اوکے، زیتا نے ہاتھ اٹھایا۔ خرم چودھری، میزبانی کی خواہش اب بھی میرے اندر زندہ ہے۔ اگر ہنگاموں سے فرصت ملے تو کبھی چلے آنا۔ اس نے قہقہہ لگایا۔ کس قدر تابناک زندگی بسر کرتے ہو۔ شاندار۔ وہ یکدم پلٹی اور بغیر دیکھے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ میں عورت کے معاملے میں خاصا بد ذوق اور سرد مانا جاتا ہوں۔ میری کمسن اور خوبصورت میزبان لڑکی قدم قدم پر فتنے جگاتی
میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر قدم سے قدم کا فاصلہ بڑھایا اور لڑکی سے پہلو کتراتا ہوا آگے نکل گیا۔ سوری مسٹر خرم، لڑکی بول پڑی، میں بھول گئی تھی مرد خود کو ہر جگہ برتر رکھنا پسند کرتا ہے، مجھے آگے نہیں چلنا چاہیے تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں مس سونیا، اس نے اپنا نام بتایا۔ ہاں مس سونیا، دراصل میں تیز چلنے کا عادی ہوں۔ میں تمہیں بہت دنوں سے جانتی ہوں خرم، سونیا نے کہا۔ تم نے یقیناً مجھے نہیں پہچانا ہوگا۔ جن دنوں تم انکل جو کے پیٹرول پمپ پر کام کرتے تھے میں نے تم سے بوتل خریدی تھی۔ میں نے غور سے اس کے بیضوی چہرے کو دیکھا، مگر وہ عام سا ہی چہرہ تھا۔ ایسے چہروں کی بے شمار لڑکیاں میرے ذہن میں گڈمڈ ہو گئی تھیں۔ کسی گوشے میں سونیا کا چہرہ محفوظ نہ تھا، لیکن میں نے معذرت کر کے اسے مایوس نہیں کیا۔ ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ پل بھر کی ہم سفر تھی۔ اگر میں معذوری ظاہر کرتا تو عین ممکن تھا وہ میرے تکلیف دہ ماضی قریب کے کچھ دوسرے دردناک حوالے دینے لگتی۔ آبدہ کے ساتھ بیتے چند لمحوں کے سوا میرے ساتھ کسی بھی لمحے کی یاد خوشگوار نہ تھی، اور میں کسی کو بھی اپنے زخموں کو کریدنے کی اجازت نہ دے سکتا تھا۔ درد کی تجدید مجھے گوارا نہ تھی۔ ایک سزوکی کار کے قریب جا کر اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور دروازہ کھولنے لگی۔ مان میرے اندر شک کا بلبلہ پھوٹا۔ میری نگاہ اتفاقاً ہی اس چرچ کے ٹاور پر جا پڑی تھی جو دوسرے جزیرے میں واقع تھا۔ جب مدام شنورا نے مجھے کوڑے کے ڈرم میں قدرتی لباس میں پھنکوا دیا تھا تو باہر نکل کر میں نے اسی ٹاور سے آبدہ کے گھر کی سمت منوم کی تھی۔ وکٹوریا پارک سے 2-3 فرلانگ دور وہ چرچ تھا، اور چرچ کے بالکل عقب میں آبدہ کا محلہ تھا۔ بیٹھ جاؤ خرم، سونیا نے ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ ہم کچھ دیر آوارہ گردی کریں گے، پھر جب فیری دوسرے ٹرپ پر روانہ ہوگی تو ہم نکل چلیں گے۔ میرے اندر کی گڑگڑاہٹ یکدم ختم ہو گئی تھی۔ سونیا کی وضاحت نے شک کے پھنکارتے سام کو پھر پرسکون کر دیا تھا۔ میں خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگر واپس ادھر ہی جانا تھا تو مجھے ادھر محض آوارہ گردی کے لیے لانے کا مقصد؟ میں نے سرسری لہجے میں پوچھا۔ کسی مقصد کے بغیر انکل جو شاید دوسری سانس بھی نہیں لے گا، سونیا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ہم انکل کے کان اور ہاتھ پاؤں ہیں، سنتے ہیں اور چلتے ہیں۔ جب تمہیں بھی یقین کی دولت مل جائے گی تو تم بھی ہماری طرح کیوں اور کیسے کے چکر میں نہ پڑا کرو گے۔ پون گھنٹہ تک اس کی سزوکی فراخ سڑکوں کے جال میں دوڑتی رہی اور پھر اسی جگہ آ کر رک گئی تھی۔ سونیا نے عام لڑکیوں کی طرح کوئی بات نہ کی تھی، خاموش بھی نہ رہی تھی، سارا وقت موسم میجو کے بارے میں بولتی رہی۔ جب ہم ساحل پر لوگوں کے ہجوم میں داخل ہوئے تو فیری سے سامان اتارا جا رہا تھا، اور پار جانے والے مسافر قطار میں تھکے ہوئے گدھوں کی مانند سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے کھوجتی نگاہوں سے ایک ایک چہرے کو دیکھا، مختلف نسلوں کے لوگ تھے۔ لائن میں لگ جاؤ، سونیا میرا ہاتھ تھام کر بولی، ورنہ جگہ نہیں ملے گی۔ وہ پھر آگے کھڑی ہونے لگی تھی کہ میں نے اسے ہلکا سا جھٹکا دے کر روک لیا اور پھر خود آگے ہو گیا۔ وہ ہنستی ہوئی میرے پیچھے قطار میں کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے اس حرکت کو بھی ایک مرد کی فطرت سے ہی تعبیر کیا تھا۔ اونگتی ہوئی ساکت قطار جب بیدار ہو کر چونٹیوں کی رفتار سے رینگنے لگی تو سونیا میری پشت سے چپک گئی۔ اس کا غیر متوقع لمس میرے لیے برقی رو کا بھرپور جھٹکا ہی تھا، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی مجبوری کے پیش نظر قہر درویش بر جانے درویش کے مستحق انگارے کی اذیت برداشت کرنا ہی پڑی تھی۔ ہمارے پیچھے کچھ طالب علم قسم کے نوجوان کھڑے تھے جو آگے کھڑی لڑکیوں کے لیے ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ میرے سامنے ادھیڑ عمر کی سفید فام عورت تھی، اور سونیا کے عقب میں ایک سارنما حبشی کھڑا تھا۔ میں نے 1-2 بار اسے لال پیلی نگاہوں سے دیکھا، مگر پیچھے ہٹنے سے وہ بھی قاصر تھا۔ تب میں نے سونیا کو اپنے آگے کر لیا۔ فیری میں داخل ہونے تک وہ مرد سیاہ خیلے بہانوں سے میری پسلیاں سہلاتا ہی رہ گیا۔ اگر میں ایک مقدس منزل کا مسافر نہ ہوتا تو پلٹ کر اسے مزہ چکھا دیتا، مگر وقت کی ٹھوکروں نے مجھے ٹھاکر بننے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں دانتوں میں غصہ کچلتا ہوا فیری کی گداز سیٹ پر جا بیٹھا تھا۔ مجبوری واقعی انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔